جو قادیانی پروجیکٹ ہے اس نے فلسطین کے اندر ایک یہودی ریاست یا ایک صہیونی ریاست کا جو قیام ہے اس کو قائم کرنے کے لیے آپ یہ دیکھیں کہ صرف عملی طور پہ خدمات نہیں سر انجام دیں. اچھا ٹھیک ہے, یعنی مرزا غلام قادیانی کا بیٹا جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ہم نے سقوط بغداد کے لیے بھی بندے بھیجے, اور پھر جب ہوا تو چراغاں بھی قادیان میں کیا گیا. صرف یہاں تک نہیں تھا, انہوں نے بیسیکلی مذہبی جواز بخشا. جو صہیونی ہیں ان کے لیے ایک مذہبی جواز بخشا, اور انہوں نے قرآن کی سورہ بنی اسرائیل کی آیت 104 ہے جی. اس کا ترجمہ اور اس کے ترجمے میں اس کے مفہوم میں تحریف کی, اور اس میں تفسیر یہ لکھی کہ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ یہودی ایک دفعہ پھر فلسطین کے علاقے میں بسائے جائیں گے اور ان کی ریاست قائم کی جائے گی. یہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ نظریہ, یہ جو نیریٹو ہے یہ کیوں پیش کیا گیا اس دور میں, اور یہ اسرائیل بننے سے پہلے کا ہے. یہ مرزا غلام قادیانی کا جو بیٹا ہے مرزا بشیر الدین محمود, اس کی جو تفسیر ہے, تفسیر صغیر اور تفسیر کبیر جو ہے, وہ دونوں میں یہ موجود ہے. اور انہوں نے کس طرح یعنی سب کانٹیننٹ میں اپنے اس ناجائز نیریٹو کو بلڈ کرنے کے لیے انہوں نے اس قادیانی نیریٹو جی کیا نا, کیونکہ اس کی وجہ یہ تھی. دیکھیں کہ مسلمان جو تھے بہرحال ان میں انہوں نے مختلف لینگویجز میں کام کیا. جیسے مرزا غلام قادیانی کہتا ہے کہ میں نے ممانعت جہاد میں اور انگریزی اطاعت میں اس قدر کتابیں شائع کی ہیں, اور پھر اس کا ترجمہ کروا کر عرب ممالک میں بھی بھجوایا. تو اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ مرزا غلام قادیانی نے جہاد کے خلاف اور برطانوی سامراج کی اطاعت کے لیے عربی میں کیوں ترجمہ کروایا, اور اس کا اثر, وہ یہ کہتا ہے کہ اس کا اثر ہوا, اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا اثر یہ ہوا کہ وہ اصل میں برطانوی سامراج کے لیے سہولت کاری کی گئی. یہ وہی ایجیٹیشن جو ان کے سب سے بڑی ان کی رستے میں رکاوٹ تھی, جذبہ کے خلاف, اس کو ختم کرنے کے لیے. اور پھر ان کا اصل موٹیو کیا تھا, وہ یہی تھا کہ فلسطین کے اندر جو ہے وہ ناجائز صہیونی ریاست جو ہے اس کا قیام عمل میں لایا جا سکے. تو مذہبی جواز بھی بخشا, عملی خدمات بھی قادیانی نیٹ ورک نے جو ہے وہ اس کام کے لیے جو ہے وہ دی ہیں.